مدنی منا حاضر ہے. یہ مدنی منا اس کی عمر 4 سال اور مدرسۃ المدینہ کا یہ مدنی منا ہے. اس کے ذریعے وہ کام ہوا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں جو دل ہے نا وہ خوشی کے مارے مچلنا شروع ہو جائے گا. بلکہ امید ہے کہ میرے مدینے کے کئی ناظرین شاید ہاتھوں ہاتھ نیکی کی دعوت کی اور قافلوں کی نیتیں کر لیں گے. تو باہر یہ ہے، یاد پکڑے، یہ ابھی آپ کے مسائل بیان ہوئے. باہر یہ ہے کہ ہمارا یہ مدنی منا اپنے والد صاحب کے ساتھ باب المدینہ کی کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے. تو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے یہ مدنی منع بلال اتاری کی یہ عادت ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دینے کا ان کو بڑا جذبہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ عیادت کے لیے گئے تو ان کے والد صاحب بتا رہے کہ یہ ایک ایک بستر پہ جا کر سب کی طبیعت پوچھتا رہا. جی خیر خیریت پوچھتا رہا. خیر خیریت پوچھی. اچھا یہ خیر خیریت پوچھی انہوں نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہسپتال کے گیٹ پہ جا کر آپ نے نیکی کی دعوت دی. ہسپتال کے گیٹ پہ جا کے انہوں نے نیکی کی دعوت شروع کر دی. تو قریبی کوئی خاتون تھی جو اس ہسپتال میں ایڈمٹ بھی تھی، مریضہ تھی. تو وہ ان کی نیکی کی دعوت کا منظر دیکھتی رہی. پھر ان کے قریب گئی، ان کے والد صاحب نے جس طرح بتایا میں عرض کرتا ہوں، قریب گئی اور اس کو پکڑ کر رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تو یہ جہاں عیادت کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو، اس جو خاتون ہے اسے ذرا دور کر دو کیونکہ یہ غیر مسلم ہے، یہ عورت جو ہے نا غیر مسلم ہے، اس سے ذرا اس کو بچے کو ہٹا دو. تو اسی دوران وہ عورت جو تھی، جو بلال اتاری کی یہ نیکی کی دعوت کا انداز دے کر رو رہی تھی، اس نے بلال کو کہا کہ بیٹا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتی ہوں. آپ نے کلمہ پڑھایا؟ جی ہاں. بلال کہہ رہے ہیں میں نے کلمہ درود پاک بھی پڑھایا تھا، درود پاک بھی پڑھایا اور کلمہ بھی پڑھایا. اور الحمدللہ وہ خاتون ہاسپٹل میں جو تھی وہ بلال اتاری کی اس 4 سالہ کم سن مبلغ کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی. اچھا وہ سنا دو، وہ نثار تیری چہر پہ، نثار تیری چہر پہ. مہائی لگیو نولی تھلیکوا مشینہ تو کیاتا ہے ہلی تیلا موت ہمیں بحال عادت یہ میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خودی کی لہر ڈلڈاتی ہے. بولا ہو یاد جوان ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے. نچالی چلی چہل پیلی پل ہٹال اندے لبیول اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا لیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ابلیس کا تذکرہ اس نے منہ بگاڑ کے کیا اور خوشیوں میں مسکرا کر اس نے، یہ اس کا حصہ ہے. ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ جب گندوں کا تذکرہ ہو تو نفرت سے ہو، اچھوں کا تذکرہ ہو تو محبت سے ہو. اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو، مدرسۃ المدینہ کو، تمام مبلغین کو، مبلغات کو، تمام متعلقین محبین کو خوب خوب دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. منڈے کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. آمین آمین. اور اللہ کرے یہ بڑا ہو کر
दावत इस्लामी का अजीम मुबल्लिग बने। सुभान अल्लाह। मदीना मदीना। प्यारे बापा जानी, अक्सर बच्चे घर में पका हुआ खाना शौक से नहीं खाते, उनको पसंद नहीं होता, इनके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? जो गंदे बच्चे होते हैं ना, इनको घर का पका हुआ खाना नहीं पसंद होता, अच्छे बच्चों को पसंद होता है। ऐसे बच्चे गंदे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को नाराज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए माँ बाप जो खाना पकाएं और कहें खाओ तो खा लिया करो, जिद नहीं किया करो। मैं जब छोटा था ना, तो मुझे भी मेरी अम्मी एक किस्सा सुनाती थी कि ये छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो खाने के टाइम पर वो जिद करते हैं, जिसको हमारी जबान में बोलते हैं रिसाते हैं, बच्चा रिसाता है। तो मैं जब छोटा था तो हमारी अम्मी बताती थी वो रिसाने से बचने की वो तरबियत, कि पहले जो खाना था ना, पहले फ्रिज तो नहीं था। फ्रिज तो अभी हमारे बचपन में फ्रिज हमने देखा भी नहीं था, बाद में आया। तो वो खाना तो फ्रिज का अल्टरनेट ये था कि छिक्के में लटकाते थे छत में खाना। छिक्का? अब वो छिक्का बोलते थे, टोकरी टाइप का लोहे की पट्टियों का, उनमें हवा भी जाती और वो खाना थोड़ा एक आध रात वो दूसरे दिन काम आ जाए। खैर हवा लगती है ना उसको, तो वो छिक्के की वजाहत कर दी, उसमें तस्करा आएगा। हम छिक्का बोलते थे, आप पिंजरा बोलते होंगे। ये कोई अख जो मसला ना थी ना। अच्छा, तो ये अपने मेरी माँ ये किस्सा सुनाती थी कि एक बच्चा जो था ना, वो रोज खाने के टाइम पे वो रिसाता था, वो जिद करता था, रूठता था कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये क्यों पकाया, वो क्यों पकाया, वो अड़ी करता था। तो माँ इसको मनाती थी, बड़ी मुश्किल से वो मानता था और लाइन पे आता नहीं था आसानी से। तो एक बार उसकी माँ को आइडिया आई, तो अच्छा, तो वो क्या करता था, हाँ ये बताया कि वो फिर जब माँ मनाती थी तो अड़ी करता था, नहीं मानता था। फिर जब इसको रात में भूख लगती या जिस टाइम पे भूख लगती तो खुद ही अपने हाथ से खाना लेकर खा लेता था, मगर जिद